الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فیہ شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ پاک کی طرف سے ایک نور ہے، ایک برکت ہے، ایک شفا ہے۔ تو اس شفا کے سلسلے میں کچھ باتیں پہلے بھی بتائی ہیں اور آج بھی تھوڑے سے ٹائم میں کچھ باتیں بتانی ہیں کہ اعمال قرآنی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جہاں تکلیف ہو وہاں اس آیت کو پڑھ کر دم کیا جائے، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور 3 دفعہ پڑھے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ وہاں یہ بھی پڑھا جائے ساتھ آیت پڑھنے کے بعد، کیونکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کتاب بھی دینی ہے اور حکمت اور دانائی اور تزکیہ نفوس بھی کرنا ہے۔ یہ تزکیہ نفوس وہ ہے جو شیطان کی شرارت سے یا بندوں کی جسم کی اپنی غلطیوں سے، بیماریوں سے پیدا ہوتی ہے، تو اس پر کلام پاک شفا بنتا ہے، رہنمائی بنتی ہے اور برکت بنتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہاں پڑھا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک تو جادو ہوتا ہے اور ایک نظر ہوتی ہے، نظر لگ جانا جس کو ہم کہتے ہیں، عین اللہ، نظر کا لگ جانا۔ تو اس کے لیے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ کسی بندے کو لگتی ہے تو وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے مر کر، اور اگر اونٹ کو لگتی ہے، حالانکہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن اونٹ کو لگتی ہے تو اونٹ ذبح ہو کر کھانوں میں پک رہا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب نظر لگ جائے تو کلام پاک ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ٹونا بھی کیا جائے، جو طریقہ بھی کیا جائے، اس میں شرک کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شرک جب ہوگا تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس لیے بغیر شرک کے جو ٹونا کیا جائے، بعض لوگ مرچیں اس پہ اوپر پھیر کر اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے پیروں کی مٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر سے پھیر کر، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمات بتائے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل عین لامہ ومن کل شر شیطان ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات بھی پڑھ کر پھونکے جا سکتے ہیں، اور پھر جہاں زیادہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ تو ہاتھ رکھنے کے لیے اگر اپنے بندے ہوں یا اپنے ہوں، اپنا مرد ہو تو وہ اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے، پیر صاحب یا دم کرنے والا رکھ سکتا ہے، اور اس میں وہاں پڑھ سکتا ہے کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اور اگر غیر محرم خاتون ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ رکھے اور یہ دم کریں گے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، واحاذر میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی بلا مصیبت یا کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو وہاں اس کے ہاتھ پہ دم کرے گا، وہ وہاں پہ ہاتھ رکھ لے گا۔ یہ کوئی روحانی تھراپی ہے اور اس سے اللہ پاک شفا دیتا ہے، اور ہمارے یہ یقین ہے کہ اللہ کے کلاموں میں بہت زیادہ شفا ہے۔ نیکی کی بات کا ضرور ابلاغ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ نیکی کی بات کو جو آگے پھیلاتا ہے وہ اسی قدر برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو آخرت کے ذخیرے میں تعاون ضرور کرتے جائیں اور اپنی خیر بھی بناتے چلے جائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔